میرے پیچھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے لوط علیہ السلام کی بیوی جس کے اوپر عذاب آیا تھا، اور اس وقت ہم موجود ہیں لوط علیہ السلام کی بستیوں پر، جہاں پر جو 7 بستیاں تھیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا، اور اس عذاب کا جو ایک نتیجہ تھا وہ یہ جو آپ ڈیڈ سی دیکھ رہے ہیں جس کو البحر المیت کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس سارے علاقے کے بارے میں جو ہے تفصیل سے بات کریں گے لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، اور یہاں پر یہ جو ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے پہاڑ کے اوپر، ساتھ میں پیچھے آپ کو ایک اور اسٹیچو بھی نظر آئے گا جو کہ آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے کہ 2 بندے اور جو ہے ان کے اوپر بھی عذاب آیا ہو، اور وہ یہاں پر جو ہے ایک قسم کے مطلب کہ پتھر بنا دیے گئے ہوں۔ اس طرف یہ جو آپ سمندر دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں البحر المیت، ڈیڈ سی، مطلب مرا ہوا سمندر، اس کے اندر کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں ہوتی، اور یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ نتیجہ ہے جو اللہ پاک نے عذاب دیا تھا جبریل علیہ السلام کے حوالے سے قوم لوط کو، 7 کی 7 بستیاں کو جو انہوں نے اپنے ایک پر سے اٹھا کے الٹا دیا تھا۔ تو ڈن میں سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس علاقے کے بارے میں کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ افلا تعقلون، کہ یہ جہاں پر ہم نے عذاب دیا ہے قوم لوط کے حوالے سے کہ آپ لوگ وہاں سے لتمرون علیہم، آپ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں مصبحین، صبح کے ٹائم پہ، وباللیل، اور رات کے بھی ٹائم پہ جب اس زمانے میں قوافل سفر کرتے تھے شام کے لیے تو وہ انہی علاقوں سے گزر کر جاتے تھے۔ اگر آپ اس طرف دیکھ سکیں تو سامنے جو ہے یہ سارا فلسطین ہے، یہ القدس کا علاقہ ہے، اور اس طرف مقبوضہ قدس آپ کہہ سکتے ہیں، مقبوضہ فلسطین کہہ سکتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہم جارڈن کی طرف کھڑے ہیں۔ ہم آپ کو بحر میت کے اندر بھی لے کے جائیں گے۔ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں اس مجسمے کے حوالے سے، یہ جو آپ کو اوپر اسٹیچو نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، بیسیکلی ان کے حوالے سے واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے اس زمانے کے جو لوگ تھے، جو قریت سدوم، یہ سارا قریت سدوم کے پہاڑ ہیں اور قریت سدوم کا علاقہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعد میں فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو جو ہے نجات دلائی اور اس طرف لے کے گئے جہاں پر برکت والا علاقہ ہے جو کہ مسجد اقصی۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، کہ بے نیاز ہے وہ ذات جس نے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے لے کر بیت المقدس مسجد الاقصی کی طرف لے کے آئے، الذي باركنا حوله، جس کے آس پاس ہم نے برکت کی۔ اور یوں جو ہے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے عذاب کی جگہ ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہاں سے گزرنا جو ہے جیسے کہ بھی گاڑیاں گزر رہی ہیں، اللہ پاک نے قرآن شریف میں بھی بتایا ہے کہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ۔ تو یہ جو تمثال ہے کہ جب فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تھے قوم لوط کے اوپر تو وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، جیسا کہ آج کل نعوذ باللہ ہم اللہ پاک سے پناہ مانگتے ہیں، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ۔ تو قوم لوط میں جو ہے یہ فاحشہ جو ہے بہت زیادہ تھی، تو لوط علیہ السلام ان کو کہتے تھے کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ آپ لوگ ایک ایسی فحاشی کرتے ہو جو آپ سے پہلے کسی نے بھی اس دنیا پر نہیں کی۔ تو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی سب سے پہلے ان لوگوں نے مطلب مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ جو اس طرح کی فحاشی کیا کرتے تھے۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ تو اس کے بعد لوط علیہ السلام قوم نے کیا کہا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ لوط علیہ السلام قوم کہنے لگی کہ اس کو اپنی زمینوں سے نکالو، یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، انہم اناس یتطہرون، یہ جو ہے صفائی اور اچھی باتیں جو ہے پاکی کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کو یہاں سے نکالو۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ ہم نے لوط اور اس کی جو خاندان تھا، مطلب جو مؤمنین تھے، ان کو نجات دلائی، ماں سوائے لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کو، جس کے بارے میں بتلایا جاتا کہ یہ وہ ہیں۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس دونوں کے درمیان کون سی باتیں ہوئی تھیں؟ ان دونوں کے درمیان یہ باتیں ہوئی تھیں